اور امام شارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کہے کہ اولیاء کرام کو کتاب و سنت کا علم نہیں وہ جھوٹا ہے. یہ وہ امام شارانی ہے. آپ شافعی ہیں, آپ احناف علماء کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے ڈائریکٹ بخاری شریف آقا علیہ السلام سے پڑھی ہے. وہ امام ہے آپ. امام مالک فرماتے ہیں کہ باطن کا علم اسی کو عطا ہوتا ہے جو علم ظاہر کو جانتا ہے, یعنی شریعت کو جاننے والا ہے. حضرت سیدی ابو العباس فرماتے ہیں کہ ولایت میں سب سے بڑا مقام اس کو ملتا ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کرتا ہے. اب وہ احکام جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے, احادیث میں موجود ہے, اور اگر اسے احکام کا ہی علم نہیں ہے تو اس نے ولی کیا بننا ہے؟ وہ مسجد ارشاد میں کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ افعال و عادات میں, یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکٹس جو ہیں وہ فعل عمل, اس میں بھی جو ہے اس کی ساری زندگی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت میں گزری. وہ مقام حاصل کرتا ہے ولی, اس کو مقام عطا کیا جاتا ہے. صرف دم کرنے سے وہ ولی نہیں بن جاتا. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو پھر اللہ کی بندگی اور عبادت کو لازم پکڑو. نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکوٰۃ, نہ احکام کا علم, دم کیا ولی بن گئے. آگے فرماتے ہیں, غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بندگی اور عبادت کو لازم پکڑے اور شریعت کی گرہ کو تھام کر رکھے, یعنی شریعت کا علم رکھے. وہ خود غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں, آپ اپنے شعر میں فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے مقام قطبیت کو حاصل کیا. آپ کی والدہ نے جب آپ کو بغداد سے بیٹا کہ جاؤ بیٹا علم حاصل کرو, آپ خود فرماتے ہیں کہ میں سارا دن علماء کے قدموں میں بیٹھ کر علم حاصل کرتا اور رات جو ہے وہ مسجد کے محراب پر بیٹھ کے اللہ کو راضی کرتا. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. اب اس سے بڑھ کر کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ لیکن اب وہ مقامات ہم لوگ دیتے ہیں. اور شیخ نجم الدین کبریٰ وہ فرماتے ہیں کہ ولی جب تک شریعت کو مکمل طور پر نہ اپنائے, مکمل طور پر شریعت کو نہ اپنائے, ولایت میں قدم نہیں رکھ سکتا. اور اگر وہ انکار کرتا ہے کہ شریعت یہ مولویوں نے کام ہے, آپ فرماتے ہیں کہ یہ کفر ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ تم طریقت کی بات کرتے ہو تو طریقت کون سی طریقت؟ اگر آقا علیہ السلام کی شریعت نہیں ہے اور آقا کی شریعت کو قانون کو نہیں مانتا, قرآن و حدیث کے قانون کو نہیں مانتا, حضور کے اعمال کو نہیں مانتا, تو وہ شیطان ہے, بدبخت ہے, زندیق ہے وہ شخص. اور آگے شیخ سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس کے ہاتھ پر خوارق عادات ظاہر ہوں, یہ میریکلز جسے کہتے ہیں, کہتے ہیں بڑی شفا ہو رہی ہے. سنیں کیا کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ شریعت کے احکام کا پابند نہ ہو تو بچو اس سے, کیونکہ وہ زندیق ہے. وہ کیا ہے؟ زندیق ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ جو اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ شفا یابی ہو رہی ہے, فرماتے ہیں کہ وہ مکر و استدراج ہے, شیطانی عمل ہے. کیا ہے؟ شیطانی عمل ہے.